تعطل دا شکار تھی آئی. بیسیکلی تو میں بطور اج صرف میزبان اور میں اصل میزبانی کریں دے پہ سارے خطے دے نامور عظیم سکولر دانشور جڑے کئی کتاباں دے مصنف بھی ہیں اور کیا تعارف دے محتاج کوئی نہیں، لیکن کیونکہ سارا فکری آگاہی تربیتی سیشن دے حوالے نال کچھ کمی اور خامی رہ گئی ہے، وال کرونا دی وجہ تو تعطل دا شکار تھی گیا آئی. این وجہ تو میرانی صاحب تو انہیں جی بئی شخصیات تو جڑا ہے فیض یاب تھیون تو اساں تھوڑا جہا رہ گئے ہیں اور وہ کمی چاہتے پہ اسے کافی دیوارہ تو اساں پوری کرنا چاہتے وچ عنایت اللہ مشرقی صاحب اور راجہ یامین صاحب اور ساری بئی سینٹرل کمیٹی دے دوستاں دا بار بار اصرار اور توجہ دلاؤ نوٹس آئی کہ دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیتا ونجے تاکہ سارے نوجوانوں کو فکری شعوری آگاہی ملے اور ادراک تھی وے کہ اساں اے جستجو اسٹرگل اے جڑی اتنی دہائیاں تو تھیندی پئی ہے ان دے پیچھو نظریہ کیا ہے. اساں آتے ہیں کہ اساں ایک نظریاتی جماعت ہے، نظریاتی گروپ ہے، نظریاتی جد و جہد کریں دے پئے ہیں یا نظریاتی سیاست کریں دے پئے ہیں، تو ان دے پیچھو تھیم تے نظریہ کیا ہے. وہ نظریہ دی بیسک تھیم دیون واسطے بیسک آبیاری کرن واسطے اج سارے کول انتہائی خطے دا نامور جڑا کہ سارا اساس ہیں اور میں سمجھدا کہ تاج لنگا تو بعد تاج لنگا صاحب سیاسی حوالے نال ہن اور اگر علمی ادبی حوالے نال لٹھا ونجے تو پروفیسر اکرم میرانی صاحب ہیں. اور میں اپنا بھی دس دیواں کہ میں جڑے لے آغاز کیتا اس سرائیکستان یوتھ پارلیمنٹ تو اس تحریک وچ قدم رکھا آئی تے پروفیسر اکرم میرانی صاحب بارہا سارے کول آئے ساکو سڈا اپنی تحریراں پیش کیتیاں، اپنے کتابچے دیتے، اپنی کتاباں دیتیاں، اپنی رہنمائی دیتی. اور محترم مرحوم قریشی صاحب سارے کول شمیم عارف قریشی صاحب عمرہ لاس تھی انہاں دے درینہ ساتھی ہیں، وہ بھی بارہا آنے ہیں اور ساری تربیت کریں ہیں. آج اساں جو کچھ ہیں انہاں سینئرز دی تربیت دے نتیجے چ ہیں. اگر اساں اچھا عمل کیتا ہے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کیتا ہے، اس وسیب دی جنگ لڑنے چ اپنا کوئی اہم کردار ادا کیتا ہے، تو اس وچ سیاسی نظریے دے تاج لنگا دے بعد جڑا علمی فکری نظریہ آئی ان دے دیوانے چ اکرم میرانی صاحب دا بہت بڑا کردار آئی. شوکت مغل صاحب ہن، ایویں شمیم عارف قریشی صاحب وفات پا گئے او ہن اور ایک دو بے سینئر سارے اکابرین ہن. اللہ کرے کہ انہاں دی حیاتی قائم رہے، انہاں دا سایہ اس وسیب تے سارے تے تادیر قائم رہے اور اساں انہاں کول فیض یاب اور مستفید جتنا زیادہ تھی سکوں. میں سمجھدا کہ سارے واسطے غنیمت ہے، اس سارے واسطے نعمت ہے انہاں بزرگاں دی موجودگی اس وقت. اس گال دی میں سمجھدا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی انہاں دوستاں دی سرپرستی انہاں سینئرز اکابرین دی سرپرستی آئی اور اب اج اس طرح دی انہاں دا اے ساڑھے تے مطمئن اور اعتماد ہومن یہ ثابت کریں دے کہ انہاں دی اتھے موجودگی ہے اور اج بھی انہیں سرپرستی ہے ساری ہر اہم تقریب دا حصہ ہونے. تے میں ایک دفعہ انتہائی تھوڑا میرانی صاحب توڑا کہ کرونا دی وجہ تو فیملی دی طرف کافی انہاں تے پابندیاں ہن اور اساں انہاں کو آکھے صحیح میں بس 10-20 نوجوانوں دا پروگرام ہو سی وال میرانی صاحب کیونکہ دوست زیادہ پیار کریں اور ہر دوست دی خواہش ہے دی کہ اساں ایو جے شخصیت کو فیض یاب تھی سکوں. تے بہت سارے دوست بہرحال میرانی صاحب انشاءاللہ یہ سلسلہ کوشش کرے سو کہ جاری رہے، وقتاً فوقتاً اساں تورے کول فیض حاصل کریں دے رہوں. اور کوشش اج دی ہوئی کہ بیسک جڑے سارے نویں دوست آئیں اج صرف فوکس اساں انہاں کو کیتا جڑے نویں نوجوان دوست سارے نال گروپس دی صورت شامل تھیں جنہاں دا نام خواجہ صاحب سارے مینشن کرن تے گھن چکے. کوئی دوست رہ گئے تو میں انشاءاللہ ضرور ان کا نام بھی ویلکم کرنے. جراسی اجمل میسن صاحب تو دے دے بیٹھے ہوئے تو سینئر ہو تو نام نہیں سے گھن دے. ہوں اختر گیلانی صاحب آکھن کہ میرا نام گھنو، ڈاکٹر ظفر خان صاحب میزبان آکھن میرا نام گھنو تے گال نہیں بنتی تورا نام اساں گھننا نہیں. ملا صاحب تورا نام تے حراج صاحب دا نام تے گھن سوں. میں کو کل پتہ چلے بڑی خوشی تھی یہ اساں گئے اپنے سینئر اگوان ہیں سارے باسط بھٹی صاحب شاید آج آویں بڑا اچھا شاعری پڑھ دیں سرائکی دے بڑے اچھے اکھان انہاں لکھیں کتاباں دے مترجم ہیں. تے کل میں کو پتہ لگا بھئی یہ جڑا تھانہ الپا حراج آئی یہ اس دن آتے اور انگریز نہ لڑائی تے میں آ کے حراج صاحب اج تک لکائی ودن اصل جراثیم نے وہ ہیں جڑے تحریک دے نال جڑے ودن
باقی سارے پروفیسر اکرم میرانی صاحب تحریک دی ابتدائی تھیم نظریہ نال بھی روشناس کرے سن، اور میرانی صاحب بھی ساری طور واسطے خوش قسمتی ہے کہ اج سارے کارواں ہر زبان بولن والا ہے، سنل پنجابی دوست ہیں، اردو دوست ہیں، اور بلا تفریق اس تو کہ اے کوئی میں سمجھتا کہ صرف سرائکیاں دی جد و جہد نہیں، اس وسیب دی میرے واسطے نہیں، نعرہ سرائکی، میرے تے کلے دی آواز زیادہ ہے، نعرہ سرائکی۔ اور میرا خیال ہے ہن باقاعدہ سڈن واسطے میں عنایت اللہ مشرقی صاحب کو کوئی حصہ دوں اور میرانی صاحب کو آگے باقاعدہ پارٹی واسطے، سیاسی پارٹی واسطے، نظریاتی پارٹی واسطے خاص طور تے فکری اور تربیتی آگاہی نشست بہت ضروری ہوندی ہے۔ اساں یہ سلسلہ شروع کیتا ہی پہلے مظہر عارف صاحب، شمیم عارف قریشی صاحب اور محبوب تابع صاحب پہلے فکری نشست تو خطاب کر گئے، اور اج سارے نال پروفیسر اکرم میرانی صاحب ہیں، اور اتفاق دی گال ہے کہ چاریں دا تعلق سرائکی تحریک دے ابتدائی لوگے نال اور سرائکی لوک سانج نال ہے، یہ بھی اتفاق دی گال ہے۔ اکرم میرانی صاحب دا تعلق بنیادی طور تے لئیے نال ہے، لئیے شہر نال ہے۔ میرانی خاندان، غازی خان میرانی، اسماعیل خان میرانی حکمران خاندان ہے، ہوں خاندان نال تعلق رکھندن۔ بنیادی طور تے کیمسٹری دے پروفیسر ریٹائر تھین، اور سب تو پہلے انہیں سرائکی لوک سانج کو اپنی جد و جہد دا آغاز کیتے، اور تحریری سلسلہ، تحقیقی سلسلہ انہیں شروع کیتے۔ انہیں دی پہلی کتاب آئیے پاکستان ثقافت اور انقلاب، دوجی کتاب انہیں لکھی ہے سرائکی ڈیس، اور اندے بعد بہت وڈی ایک کتاب تحقیقی حوالے نال گریٹر تھل دے حوالے نال آئیے کہ اندے وچ انہیں دسائے کہ تھل دے اضلاع کو، تھل دے اضلاع دے زمینے کو سارے لوگیں کو، تل وطنے کو، تل وسیبیاں کو کھاستے کیویں ریاست اور ریاست دے نمائندے نے انہیں کو غربت دھکے لیے اور انہیں دے زمینے کو غیر لوگیں کو الاٹ کر دیتن، جن دے ڈیموگرافی بھی خلاف تھی ہے اتھوں دی، اور اتھوں دے لوگیں کو غربت وچ بھی سامنا کرنا پہ گئے۔ اور انہیں دی چوتھی کتاب ہے یہ وسیب تل وطنی فلسفہ، بھی تل وطنی کیا سوچیں دے۔ میں شکر گزار ہاں کہ پروفیسر اکرم میرانی صاحب ساری دعوت عین اج کل ملتان ہوندن، اسا انہیں کو مستفید تھی نہیں پیوں، یوں ہی محبت تو نہیں تیرے ملتان کے ساتھ، شمس کے شہر میں کچھ شمس نما رہتے ہیں۔ صحیح پروفیسر اکرم میرانی صاحب عمر دراز کرے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سرائکی یا سارے علاقے دی صوبے دے حوالے نال کوئی نہ کوئی تحریک دا ابتدا کیتی رہے ون، کوئی نہ کوئی میٹنگ بھی بنائی رکھ دن۔ اج دی جڑی ساری نشست ہے، جڑے ساری عمر دے لوگ ہیں، اون زمانے کافی ترقی پسند تحریکاں ہوئی ہیں جدا اساں بالکل جوان ہاں، اساں یاد ہے کہ وہ سٹڈی سرکل ہونے ہیں مسلسل پاکستان دے بنن کو پہلے جڑے سارے سینئر دوست ہیں اسا کو دسے ہیں ول پاکستان بنیا تو ول بھی وہ جاری رہا تا تقریباً ہفتے ایک دفعہ نوجوانوں کو سد کے انہاں کو چیزاں پڑھایا میں جائیں، کوئی نہ کوئی کتاب منتخب کر کے کوئی گال کی تھی تاکہ بالاں دی جڑی سیاسی تربیت ہے وہ کیتی ونجے۔ ول کچھ لمبے عرصے کو یہ ایک ساری جڑی کوشش ہیں وہ گھٹ گئے، چونکہ ترقی پسند تحریک کو کافی نقصان پہنچا۔ جڑی جہادی پالیسی سارے کو افغانستان دے حوالے نال امریکہ گھیرنا ہے، اوندا ایک کافی نقصان تھے ساکو۔ تو یہ بڑی خوشی کی گال ہے رانا صاحب یہ مسلسل کریندے رہے ویندن۔ تے اج ول کرونا تو بعد ول ایک دفعہ کرونا بھی ایک مصیبت علی کر رہا ہے اور سارے لوگوں کو ایک بے کو جدا کر دیتے انہیں، اور ایک بے دن گھر دے وچ بیٹھے ہوئے بھی ایک بے کو ڈر لگتے۔ تو چلو بعض دفعہ ایسے بیماریاں آویں تو اساں چونکہ ہے کافی سوالات کریں نوجوان کے یار تو آپ کو یہ تو سا قوم دی گال کریں ہو، قوم سارے کو کئی قسم دے قوم دے، کچھ لوگ برادری کو قوم چاہ دن یا کچھ دنیا تے ملک ہیں جی میں پاکستان ہے اندر بہت سارے جی میں ہندوستان ہے بہت سارے قوماں وستے ہیں۔ پاکستان ہی انہیں جو ایک پیچیدہ ملک ہے تھوڑا جہاں۔ قوم دی جیڑی اسا تعریف
کرنے اندر دو عنصر ہمیشہ ہوندن، ایک دو بے تھوڑے تھوڑے بدلتے رہے ہیں۔ ہر قوم کی تے یہ ضروری ہے کہ ان دی کوئی سرزمین ہوئے، اگر کہیں دی سرزمین کوئی نہیں تو بل او قوم کوئی نہیں۔ دوجا جرا اہم عنصر ہوندے کہ جڑے سرزمین ہو سی لوگ ہو سن تو کوئی زبان ہو سی، جی میں سارے کو پنجاب ہے، اساڈا ہے سریکی وسیب ہے، اگو سندھ ہے، پر وہ بلوچ ہیں، ایڈو پختون ہیں، تو او لازمی ہے انہاں دا علاقہ بھی ہے، انہاں دی زبان بھی ہے۔ بے دو عناصر عام طور تے کہیں ملے ہوندن مضبوط کریں دیں، کہیں ملے نہیں ہوندے۔ مثلا بھائی ہوندی ہے نسل ہے، جی میں ان فرض کرو بلوچ قوم ہے، اندے جو کرداں دا میں تو مثال لے سا، کرد ایک ایسی قوم ہے جہاں دے ترائے عناصر ہیں، او کہ انہاں دا علاقہ بھی ہے، انہاں دی اپنی زبان بھی ہے، اور نسلی طور تے بھی ایک ہے۔ سو نسل آ کے انہوں کو مضبوط کریں دیئے تو تسا اگر یہ دیکھو کہ کرد 1000 سال کو عرباں دے نال لڑائی لڑتے پہ 1000 سال کو، اور حالے تک بھی انہوں کو آزاد ملک نہیں ملیا، لیکن وہ اختلاف ختم نہیں تھیا۔ سو قوم اتنی مضبوط شے ہے۔ ایویں ہی مثلا سندھ کو تسا دیکھو، سندھ دا اپنا علاقہ ہے، اپنی زبان ہے، لیکن انہوں دا نسلی طور تے ایک نہیں ہے۔ سندھ نسلی طور تے انہوں بلوچ بھی ہیں، بے سندھی بھی ہیں۔ اچھا مذہب بھی بہت سارے مختلف ہیں، بعض جگہ جو تے ہوندے قوم دی زمین بھی ہوندی ہے، زبان بھی ہوندی ہے، مذہب ایک ہوندے۔ انہاں دو بڑیاں مثالاں میں تمہارے سامنے رکھ داں۔ ایک عرب ہیں کہ عرب جرا ہے ان دی اپنی بہت وسیع سرزمین ہے، بلکہ ان بہت سارے ملک ہیں، تو سا دے دے پہ ہو، انہوں دی اپنی ایک خوبصورت زبان ہے، اور ول اسلام انہوں دا وہ آ کے مضبوط کریں دے، بہت طاقتور کریں دے۔ بھئی تو سا اپنا پنجاب کو دیکھو، جرا ہندوستان والا پنجاب ہے کہ ان دی اپنی سرزمین ہے، انہوں دی اپنی خوبصورت زبان ہے، وقت انہوں دا ایک سکھ مذہب ہے جڑا کو آ کے بہت طاقتور قوم بنے دے۔ سو اساڈا جڑا وسیب سریکی اسا اپنے اندے جڑے عناصر بنائیں دو بنائیں وڈے۔ پہلے نمبر تے اسا رکھتے ہیں اپنی سرزمین کو، اساڈے ساری سرزمین ہے اپنی۔ دوجی چیز یہ ہے کہ ساری وہ سرزمین بہت سارے جی رانا صاحب فرمائے پہن بہت سارے زباناں ہیں سارے کو۔ یہ زبان خوبصورتی ہوندی ہے، خراب شے نہیں کہ اگر ڈھیر انتا ہے۔ ہندوستان کے جنا بڑا ملک ہے، اندھے درجنہ ہا زبان ہیں، وہ درجنہ ہا خوبصورت ہیں۔ اتنا عام طور تے ایکوں منفی بنا دیتا میں ساری سرزمین دے وچ یہ ساری خوش نصیبی ہے کہ کئی قسم دیا زباناں بولیا ہوئے ہیں۔ ہر زبان اپنے نال ایک چاشنی، ایک خوبصورتی، ایک لذت، ایک لٹریچر گین کے آنی ہے، اور وہ آ کے تہارے مزاج دے وچ کوئی نہ کوئی تہا کو نفع دے ویندی، نقصان نہیں دیندی۔ یہ ہمیشہ ذہن وچ رکھو۔ ہن جلے اساں صوبہ منگدے ہیں، ساکو آدھے تساں تھوڑے ضلع دا صوبہ گنو، تھوڑے ضلع والا نقصان ہوندا ہے، وہ یک رنگا تھی ویسی۔ اگر اسد آدھے ہیں سائیوال بھی سارے نال ہوئے، جھنگ بھی نال ہوئے، تاکہ انہیں رنگ زیادہ ہوں، زیادہ سڑاپ ہوئے، تا اور او اگو تے بن کے ساکو سارے دیکھو اسا ایک پہ نال راہن والے لوگ ہیں، اور صدیاں کو لگاندے پہ ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کل پرسوں ترسوں ہزاراں سال تھی جن، بہت سارے چیزیں سارے مشترک ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، ہون پہ اختلاف بھی ایک خوبصورتی ہے۔ سو اسا جڑے دو اہم عناصر بنائیں کہ پہلی سارا زور ہوندے سارے وطن تے، اور اون وطن دے وچ سارے بہت ساری نسلاں دے لوگ بھی ہیں، بہت سارے زباناں دے لوگ بھی ہیں، اور میجارٹی زبان چونکہ وڈی آبادی ساری سریکیت اساں نہ استعمال کریں کہ سارا سریکی دیس ہے، سریکی سرزمین ہے، ساکو چلو این نا دا صوبہ مل ونیا تو سارے کتے بہت اچھا ہے۔ اچھا ہوں کوئی سوال کر سکتے کہ بھائی یار تساں یہ کیوں منگ دے ہو؟
وجہ یہ ہے کہ فرض کرو عرب ہون پہ تے انہاں دا ملک کوئی نہ ہوئے، جی میں تو عرض کیتے دن پہ 1000 سال کو عرباں نال لڑدے آندن، مذہب ہکو ہے انہاں دا، سنی مسلم دو ہیں، 1000 سال لڑائی کیوں؟ کیونکہ انہاں دا مفادات دا فرق ہے، تھوڑا بہت مفاد دا فرق ہوندے یا ہسٹری دا فرق ہوندے، ایک تمہاری اپنی تاریخ ہے، تمہارا ایک ثقافت ہے، وہ چیزاں مٹاون ہوں سا پاکستان کیا نقصان کیتا ہے پچھلے 40 سال خاص کر کہ اساں جڑی جہادی پالیسی اپنائی ہے امریکہ دے آکھن دے اندے نال ثقافت ساری کو بہت نقصان تھا، تمام ساری جڑی میوزک آئی سارا تباہ تھی ہے، سارے گاون والے وجاون والے موسیقار وڈے وڈے گائک خاندان ہیں، سب سارا تباہ تھی ہے، ساری اگر پچھو کوئی فلم دا روایت آئی، کوئی ڈرامے دی روایت آئی، کوئی ڈانس دی روایت آئی، وہ سب دی سب ختم تھی گئی۔ یہ اج ساکو گھاٹا، یہ گھاٹا اتنا نہیں لگتا پیا، جلے 50 سال بہ گزر ویسن اور یہ غصے والی کیفیت نہیں رہ ونجنی، مذہب دی بنیاد تے ایک بیدا گلا کٹن والی کیفیت ہمیشہ نہیں رہنی۔ 50 سال بعد 60 سال بعد یہ جڑے لوگ پیسے دے نال یہ کام چھیڑ گئے مک ویسی وال صاحب کو پتہ لگ سی کہ اسا کتنا نقصان کر بیٹھے ہیں، وال اسا پنجاب والے بندے سارے دوست ہندوستان ہی جو ودے گلیں دے حسن پنجاب گاون والے پنجابی اچھی تحریر والے اچھے شاعر اتھاں اسا مکا کھڑے ہیں اچھا خوبصورتیاں۔ نتیجتاً یہ چیز ضروری ہے کہ سارا ہسٹری ساری ثقافت یہ محفوظ رہے، ساری زبان محفوظ رہے، وال دنیا دی کوئی قوم یہ جھی کہ نہیں جیری ماں بولی تو بغیر 100% تعلیم یافتہ تھی وی، یہ کوئی دنیا دا علاقہ چاہ گنو، کیونکہ 100% تعلیم اون ویلے آسی اگر تسا ماں بولی چلے سو۔ ہن فرض کرو میری اماں ہے، وہ پڑھی لکھی اگر کوئی نہیں، ہن پہلے وہ اردو سکھے ولا تعلیم یافتہ کہلاسی، یا میری ماں ہے میں پنجابی ہاں تو وہ تعلیم یافتہ کہہ نہیں، وہ تعلیم نہیں پنجابی سکھے سو اگلے لمحے کو ہر شے آندھی ہے، صرف تسا کو لکھن سکھا دے سو بھئی ہر شے کو پتہ ہے، وہ سارے کو زیادہ جان دی، لیکن اگر تسا بئی زبان سکھے سو تو وہ این عمر دے وچ نہ سکھ سکسی۔ ایویں پہلے جرا بال پیدا تھیندے وہ اپنی ماں کو زبان سکھ دے، زبان سکھن کی تے پہلے 2.5-3 سال بہت اہم ہوندن بال کی تے، اور سارے دوستاں کو ساری التجا ہے ٹیچر دے طور تے کہ جو بھی ماں دی زبان ہے جو بھی ہے اون ماں کو آکھو کہ وہ اون زبان پہلے 2.5-3 سال اندے نال گال کرے، کیونکہ دوجی زبان دے وچ وہ خوبصورتی بال تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میں ایک تو مثال عرض کرے نا، سارا سب تو پنجاب دا اردو دا سونا شاعر فیض احمد فیض صاحب سمجھا ویندے نا۔ فیض احمد فیض دی ایک بہت اچھی غزل ہے، مہدی حسن صاحب گائی ہوئی ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کے کاروبار چلے۔ یہ ہن ساکو ہی دے خامی نظر نہیں آتی کیونکہ اسا اردو سپیکنگ کوئی نہیں۔ جوش ملی آبادی صاحب چونکہ اوہ نجیب الطرفین اردو سپیکنگ ہیں، جلے انہاں پڑھی ہوں کہ یار گلشن کا کاروبار چلے، یہ تو اردو دا کوئی لفظ ہی نہیں، یہ کوئی مصرع اردو بن ہی نہیں سکتا۔ گلشن کا کاروبار ہوا کہ یہ اردو نہیں بلکہ ہوں تا بڑی ناراضگی دا اظہار کیتا، وہ میں دہرا ہونا نہیں چاہتا۔ سو ہن اردو دی شاعرہ ہے پروین شاکر ہے نا، ہن ان دی شاعری دی اگر تسا سن سو اگر اردو دا جے کو لذت کو واقف ہے تو او جیرے آدھی ہے نا کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اے اردو ہے۔ یہ اردو نہیں کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے،
سو خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی اے اردو ہے. سو ہن سرائکی اگر میں کوئی شاعری کرے ساں تو اندر وہ خوبصورتیاں آ ویسن جہاں وطن دیاں سرزمین دیاں تاریخ دیاں. جہاں سارا پنجابی دوست ہے اگر وہ پنجابی شاعری کرے سی تو وہ خوبصورتی آسی اندر جیری ان دی سرزمین جو جی مطلب جرا پرلے پنجاب دا شاعر ہے یا پرلے پنجاب دا جڑا فرض کرو ایک سکھ بندہ ہے تساں اون دا لباس تو دیکھو جی تاری سرزمین دے سرسوں ہوندے ایو جہاں بندہ تو لگتا ہے ایویں لگتے ایویں ہنے زمین چ اگیا ہوا بندہ ہے. سو یہ سڑھپ اگر بندے دے نال رہ ونجے یہ خوبصورتی ہے. ساری بد نصیبی ہے کہ سارے مذہبی رہنماواں نے عرب چ پیسے گھن کے ساکو کافی پریشان کیتا ہے. وہ آدھے نہیں تساں مسلمان تاں ہوئے جو تساں بالکل عرب والی کار شکل بنا کے یہ ضروری نہیں. اصل تو ہندوستان دے یا پاکستان دے مسلمان ہے نا. عرب دا مسلمان بھی ہے سی ایران دا بئی شکل دا سی پاکستان دا بئی شکل دا سی جرا انڈونیشیا ملیشیا دے بھی آدھا سی بنگال دا بئی طرح دا سی. سو جی میں ہوں ساری فرض کرو ایران ہی قوم ہے جدن دا اسلام آئے یہ نال مسلمان تھے. عرب تو میرے خیال پہلی صدی ایرانی بھی مسلمان تھی گیا مگر تو دے دو عرباں تے ایرانیاں دے درمیان زمانے کو جنگ آتی پی اختلاف والا. کیونکہ وہ قوم ان کا مزاج مختلف ہے انہوں دا قوم اور مزاج مختلف ہے. ان کا شدید اختلاف دا اثر یہ تھی گئے کہ انہوں دے اسلام دا رخ بھی مختلف تھی گئے. ہوں جا سارا شیعہ اسلام ہے وہ ایران دے کلچر کو آ کے مضبوط کریں دے اور ان کا سارے اتنے اثر تھا وادی سندھ دے لوگوں نے. سو سادہ مزاج تھوڑا جہاں سنی اسلام والا گھٹ ہے شیعہ اسلام والا زیادہ ہے. سارے کو سرائکی دے جی مرثیہ ہے یا سرائکی دے جڑے سارے ذاکر ہیں دنیا دے ایو جہاں ذکر کرنے والے حسین لوگ مزاج والے بھی کتنا ہی کوئی نہیں. عرب ممالک بھی انہوں کو سڈا میں کہ آؤ عراق بھی شام بھی تو سب مجلس پڑھو. سو یہ ہر علاقے دی اپنا ایک حسن ہے ہر وہ صرف گھنا دی زبان گھنا دی. تو بے شک کہیں دا مذہب اسلام ہوئے کہیں دا کرسچن ہوئے کوئی ہندو ہوئے وہ اگر اپنا مذہب بھی نال رکھے اپنی جڑی ان دی ثقافتی پہچان بھی نال رکھے تو سارے صوفیاء جڑے ہیں اور انہوں دی مہربانی دی وجہ تو انہوں نے این خوبصورتی کو صوفیاء نے ہمیشہ برقرار رکھے کہ تساں دربار کوئی بھی ہے اتنا کوئی بھی بن سکتے. مسجد والا نہیں ہونے دا دوجے فرقے والے کوئی نہیں ہونے دا اللہ کو خوش رکھے. بلکہ بعض اتنے غصے والے ہیں کہ تساں اگر غلطی نال بے فرقے والے دی مسجد چلے ونجو وہ کو پتہ لگ ویندے فوراً نماز پڑھ گئی نو تو وہ والا باہر چلے ویندے تو ان کو دھومن پائے ویندے ظالم ایسے بھی ہیں. سو دربار والا سارا جڑا ساری درگاہ دی جڑی روایت ہے ساری پرانی ترین روایت ہے اتھا ہر بندہ آ سکتے یعنی ساکو جڑا مذہب ملے وہ درگاہ والے لوگوں کو ملے صوفیاء کو ملے انہاں حسن جڑا دیتے ساکو سبق جڑا پڑھائے وہ یہ کہ محبت زیادہ اہم ہے. ایک بہنال رال مل کے اگو تے ودھن ضروری ہے. سو سادہ جڑا خطہ ہے سرائکی میری التجا ہے کہ اساں چونکہ اندے بہت سارے رجحانات والے لوگ ہیں سارے زباناں بھی کافی ہیں سارے کو مذہب بھی کافی ہیں سارے کو فرقے بھی کافی ہیں تا ساکوں زیادہ احتیاط اور زیادہ کھلے دل دے انسان دے طور تے اساں ساکوں اپنی سرائکی تحریک ودھاونی پوسی. اور اے ساکوں فخر ہے کہ کوئی 40 سال کو اتنے ٹھیک ہے ساری تحریک کو اور اج تئیں اتھاں این حوالے نال کوئی جھگڑا ہی نہیں تھیا 40 سال دی تحریک. اور اے ساری خوش نصیبی ہے اور اے صوفیاء اور درگاہ دی روایت دا اے او ساکوں ملے سبق جرا
انہیں سارے سیاسی کارکنوں کو یہ سارا کچھ سکھائے. تو التجا جرا میرا واپس آنے ہیں اپنے جی قومی تحریک دی سگال پہ کریں دے آسیں کہ دنیا این ویلے جیڑی دنیا ساری جہاں دے اثران ہیں چند ایک ممالک کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا این ویلے ہے وہ اتھاں قومی ریاست ہے. تو ایران کو دیکھو، تو عرب جہاں 3-4 ریاستیں دیکھو، تو چین کو دیکھو، تو روس کے دیکھو. ایک زمانہ ہے سوویٹ یونین ہوں روس نظریاتی ریاست ہے. نظریاتی ریاست دی عمر گھٹ ہوندی ہے، تاریخ سا کوئی دسیں گی. مثلا تازہ مثال یہ سوویٹ یونین والی کہ سوویٹ یونین دے وچ بہت سارے قوماں کو کمیونسٹ تحریک نے ایک ملک دا حصہ بنا کے دا، چونکہ وہ کو آئینی ریاست نہیں بنا سکے. نتیجتاً جڑے نظریات کمزور ہوئے سارے نے سارے قوماں اپنا اپنا ملک بنا کے دے. ایویں تساں برطانیہ دی تاریخ کو دیکھو کہ دنیا دے ایک زمانہ وہ ہے برطانیہ دا سورج غروب ہی نہ تھیندا، لیکن جو ہی جلے ان دی طاقت کمزور تھی یہ سارے قوماں چونکہ وہ قومی طور تے ان کو مختلف ہیں. مثلا تساں اپنی خلافت اسلامیہ کو دیکھو، عثمانیہ جڑی ہے یہ ترکی دا جہاں ڈرامے بھی آتے پہ یہ ایک زمانے یہ سارے عرب اور ایران دا حصہ ہیں، بلکہ سینٹرل ایشیا دے جڑے ممالک ہیں جڑے روس کو آزاد ہیں انہوں دا بھی زیادہ تر پورشن جڑا ہے سلطنت عثمانیہ دا حصہ ہے. لیکن چونکہ وہ نظریاتی ریاست ہے اور وہ آئینی ریاست نہیں بن سکی، نتیجتاً جو ہی کمزور تھی تو سارے قوم علیحدہ تھی. تا تجربہ سا کو تاریخی تجربہ یہ دسیں دے کہ اگر ریاست نظریاتی بنیاد تے ہوئے تو او کو آئینی بنا گھننا چاہیے. اے بھٹو صاحب کو اللہ خوش و خرم رکھے، یہ جڑا وہ آئین بنا گئے متفقہ، چونکہ اساں پاکستان 70 تو پہلے آئین نہیں بنا سکے، سارا ملک ترٹ گئے، آئین ہی نہیں بنا سکے. وہ کو اگر اساں آئینی مملکت بنا کے دیوں دی شروع کنوں تو ساکوں یہ تکلیف نہ سانی پو گیا. بھٹو صاحب آئین بنا گئے، آئین ہی میں ہے جی میں نکاح ہوندے کانٹریکٹ ہے، سارے قوماں نے انہوں بہ کے ایک معاہدہ کیتے کہ اساں ہی ملک کو این چلے سوں. یہ اساں اپنی فوج کو سمجھا تھکے ہیں کہ مہربانی کرو تساں یہ کانٹریکٹ بڑی اہم شے ہے. یہ طاقت نال ملک جب سلطنت عثمانیہ نہیں کھڑی تھی سکی، جب روس نہیں رہ سکیا طاقت نال، سوویٹ یونین برطانیہ نہیں رہ سکیا طاقت نال، آج امریکہ افغانستان جو واپس ویندا پہ طاقت نال عارضی طور پر رہ سکتے ہیں کٹھے، محبت نال تے ایک بین المعاہدہ کر کے اسا ہمیشہ رہ سکتے ہیں. تا یہ ساری التجا ہے اپنی فوج ساکو، فوج نال بھی پیاری ہے ساکو، چونکہ ہر ملک دی اپنی فوج ہوندی ہے، قیمتی اثاثہ ہوندے. وہ یہ کام نہ کرن بار بار آ کے آئین کو اپسیٹ کرن دا، اندے نال اعتماد ختم تھیندے قوماں دا اور ول اون ریاست کو نقصان تھی ویندے. دو اسا قوتاں جڑے ہیں پاکستان دے وچ انہاں کو ساری التجا ہے. ایک مذہبی رہنماواں کو وہ بھی اپنا ایجنڈا چاہ کر دیں کہ نہیں اسلامی ملک بنا. وہ بھائی اسلامی ملک سلطنت عثمانیہ نہیں چل سکی، الٹیمیٹلی ترٹ گئی. پاکستان اساں اسلامی بنایا ہے، دو حصے تقسیم تھی گئے. اگر ہون بھی اساں کو نظریاتی ملک دے طور تے چلے سوں، آئینی ملک دے طور تے نہ چلے سوں تو کو نقصان پہنچ سکتے. یہ مہربانی کرن فوجی صاحبان بھی اور مذہبی رہنما ہوں اکثریت مان گئے، لمبا تجربہ ہے. کئی زمانے ساکو یاد ہے اسا جنگ سے تا یہ سارے جماعت اسلامی والے دوست نہ منے ہیں آئین کو، سارے جمعیت العلماء والے نہ منے ہیں، ایک پورشن جمعیت العلماء اسلام والے نہ منے ہیں. لیکن ہوں وہ تجربے تو بعد متفق تھی گئے کہ یہ گال درست ہے.
مذہبی رہنما ہوں تو یکے دے دیو یکیاں پارٹیاں جڑے ہیں ہوں ان گال کو منے فضل الرحمان صاحب ہونی دی پارٹی بھی دے دیو پہ ہوں جماعت اسلامی بھی منے دی ہے ہوں یہ جہاں مذہبی پارٹی شاید ہی کوئی ہوئے جیڑی آئین دے کو نہ منے دی ہوئے ہوں ہکا ساری وڈی پارٹی ہے جیڑی ول آئین کو کہیں کہیں ویلے دھکا دے رہی ہے وہ ساری فوجی رہنما ہیں انہاں کو التجا ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں اندے نال پاکستان کو بہت بڑا نقصان تھی سکے پہلے بھی ایسا نقصان اٹھایا سو سادہ ملک جڑا ہے یہ بری گال نہیں کہ اگر اندے مختلف قوم ہیں تا بھارت دے وچ ساڈے کولوں 10 گنا زیادہ قوم ہیں اج بھارت وچ مارشل لا لگ وجے بھارت ٹوٹ ویسی وہ کتھاں تامل ناڈو تامل زبان والے کتھاں بنگالی تے کتھاں پنجابی یہ تو انہاں کو کٹھے بلاؤ انہاں کو تو پورا 50 سال ہی ایک بار کو زبان سمجھاون لگے نہ سمجھا سی یہ آئین ہے جڑا انہاں کو محبت نال جوڑی کھڑے چونکہ انہاں ایک سوشل کانٹریکٹ کر گئی دے کہ بھئی اساں اپنے ملک کو ہی چلاونے تھوڑا بہت خرابیاں چل جا رہے ہیں سو وہ بہت مختلف قوماں تے مشتمل ملک ہے ایک ملک قوم نہیں ہو ایک ریاست ہے اندر بہت قوم ہیں ایویں آسادی ایک ریاست ہے سارے جی 4 5 6 7 قوم ہو سکتے ہیں سو مناسب یہ ہے کہ ایسا آئین دی رسی کو پکڑی رہوں تے ساری سرزمین جڑی سرائکی لوگ دیے اتنا بھی سارے جڑے سیاسی کارکن جڑے سرائکی صوبے دی سیاست کرے دن سرائکی کلچر دی ثقافت دی کرے دن انہاں کو بھی یہ گال ہمیشہ ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ ساری جڑی سرزمین ہے ان دے اوتے بہت سارے مذاہب والے لوگ رہندے بہت سارے زباناں بولن والے لوگ رہندے نتیجتاً ساکوں ہمیشہ اس طرح سیاست کرنی ہے کہ سارے درمیان ذاتی اختلاف پیدا نہ تھی فکری اختلاف ہو گیا کوئی گال نہیں سیاسی اختلاف ہو گیا کوئی گال نہیں کوئی کہیں سیاسی پارٹی ہے جے کوئی سیاسی پارٹی ہے جے کوئی بئی سیاسی پارٹی ہے جے کوئی نہیں کہیں کوئی ایک فرقے دا ہے کوئی ایک بے فرقے دا ہے کوئی گال نہیں کہیں کوئی مسلم ہے کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ ہوئے پیا لیکن اساں یہ اختلاف کو لسانی اور ذاتی نہیں بنانا ورنہ سارے درمیان تقسیم پیدا تھی ویسی اور اساں مستقبل دے سارا مستقبل سارے کو نقصان پہنچ کیونکہ اساں ایک ہی جہاں تے رہنے تا قوم پرست ہون یعنی میرے بار بار ولا عرض کرے ساں کہ قوم پرستی دے وچ زبان ہے ان دی زمین ہے ان دی تاریخ ہے یہ ہون خوبصورتی ہے جی میں ایران دے لوگ ہیں انہاں دی ایک زبان ہے انہاں دی ایک تاریخ ہے انہاں دی ایک سرزمین ہے سارے عرب ہیں جڑے سارے مذہب دے وچ مائی باپ ٹھیک ہے انہاں دی بھی اپنی زبان ہے انہاں دی ایک سرزمین ہے انہاں دا ایک خطہ ہے انہاں دے انہاں کو فخر ہونا چاہیے ایویں سادے کتے بھی مذہب پابندی نہیں لینا کہ ایسا مسلمان ہیں تو ایسا پنجابی نہیں ہو سکتے ایسا مسلمان ہیں تو ایسا سرائکی نہیں ہو سکتے ایسا مسلمان ہیں تو ایسا سندھی نہیں تھی سکتے ایسا مسلمان ہیں تو ایسا پشتون نہیں تھی سکتے ہیں اور سارے درمیان اختلاف بھی تھی سکتے اختلاف ہونے کوئی خراب گال کہنی سو عرض یہ ہے میں لمبی گال نہیں کرنا چاہتا کہ اسادی جیری سرزمین ہے دھرتی ہے جہاں جہاں تے پاکستان ہے یہ وادی سندھ دی تہذیب دی دھرتی ہے اگر نوجوان سارے جڑے بچے پڑھے لکھے ہیں اگر وہ ہن کمپیوٹر تو سارے یوز کریں موبائل بھی اج کل موبائل ایک علم دی سورس کے طور دے کو اگر تسا پڑھو تو تسا لکھو نا انڈس ویلی سویلائزیشن تو تہا کو اندر بہت سارا مواد مل ویسی اور تہا کو دسے سن کہ دنیا دی پرانی ترین سرزمین ہے اندر 2 وڈے سارے مراکز ہیں ایک موہنجو ڈرو یا ہڑپا تو ہن سارے نال ہی ہے تو ان تھا میوزیم بھی ہے اگر کوئی دوست کہیں نہ دل آکھے تو ون کے دیکھے یہ اور علاقے ہیں جتھاں 3000 سال پہلے یہ جہیں شہر ہیں جنہاں یہاں گھر پکے ہیں جنہاں یہاں گلیاں پکیا ہیں جنہاں یہاں نالیاں پکیا ہیں
ہوں اج تو اپنے شہروں کے یہ چیزاں سارا نہیں مل جائیں. اون زمانے یہ ایڈوانس اتنی سویلائزیشن ہے کہ بیا کہیں جہاں تے تو اون دور یہ جہاں قصبے نہیں ملتے جہاں گھر پکے ہون جہاں سڑکاں پکیاں ہون جنہاں دے نالیاں پکیاں ہون جنہاں دا سیوریج دا نظام ہوئے یہ وہ قدیم ترین سویلائزیشن اور اون سرزمین دے ایسا لوگ ہیں تو ان دے اتے ساکوں سارے بالاں کو فخر ہونا چاہیے. لیکن بد نصیب یہ ہے کہ ساری اساں جڑی اپنے بالاں کو تعلیم دیتی ہے اندر یہ چیزاں گھٹ پائیں. سارے جڑے اتھوں دے سارے اہم بندے ہیں لوگ ہیں شاعر ہیں ادیب ہیں وڈے سیاستدان ہیں وڈے مذہبی رہنما ہیں وڈے سارے درگاہ نالواس صوفیاء ہیں اساں انہاں دی تاریخ اپنے بالاں کو نہیں پڑھائی. وہ ساری ثقافت یہ اگر اساں پڑھایا ہوندا تو آج اتنی غصہ اتنی نفرت اتنا ہن مسجد دے وچ بال پڑھتے بیٹھے ان دے وچ بم رکھاون یار یہ کدیں کوئی وہم و گمان وچ کوئی گال آ سکتی ہے؟ نفرت اتنی بھی کوئی ہو سکتی ہے یار؟ بال سکول پڑھتے بیٹھے معصوم بچے. اچھا کوئی امام حسین دی مجلس تھی نہیں پئی ہے اتھا من کے بم رکھا ہونا یار یہ مطلب ہے یہ ساری روایت نال دا کوئی تعلق نہیں اور ان سارے مذہب نال بھی کوئی تعلق نہیں. یہ بد نصیبی ہے کہ اساں جنگ جڑی ہے وڈیاں قوتاں دی جنگ اساں پھس گئے. اساں پہلے دوستاں دے نال گال بات کرے ہیں لیکن ایک بری خبر یہ بھی میں جناب کو دینا کہ یہ جنگ ولا ولی آندی ہے ساڈو. پہلے یہ جنگ روس اور امریکہ دے درمیان ہے ہن امریکہ اور چین دی جنگ بن کے واپس آنی پئی. تو سو اساں تو یہ آخسوں کہ بھائی یہ خطرہ موجود ہے سا کو متحد ہونا چاہیے. اساں اپنے وزیر اعظم صاحب کو آخسوں سی وزیر اعظم صاحب خدا دے نام منو کم از کم اسمبلی ایک بے نال کٹھے تو بہ ونجو یار. ٹھیک ہے تساں پارٹیاں تو بھی ہیں کچھ بہوں نیک ہو سو کچھ تھوڑے بہوں بے ایمان ہو سو کچھ ایماندار ہو سو مگر 19-20 دا فرق ہو سی نا یار. یہ تو کوئی نہیں بھائی کچھ ولی اللہ کہ کچھ بالکل ہی گندن اختلاف اپنی جا مگر یہ ہے کہ تو ایک بزرگ سارے پارلیمنٹ بنا کے لے گئے ایک آئین بنا کے لے گئے. آئین تو کو یہ دسیں دے کہ تساں ملک کیویں چلاونا ہے اور تساں اپنی پارلیمنٹ کو انہوں دے تحت چلاؤ. اگر ان دے تحت چلا سو تو ٹھیک ہے ایک بہ جہاں خوبیاں کو قبول کرو کچھ خامیاں کو قبول کرو. بھئی یہ آکھو کہ آج تساں صرف چنگے ہو ان پہلے والے سارے خراب ہیں تو بھائی یہ تک نہیں ہوندا نہیں تمہارے نال جڑے سارے بیٹھے 80% تے اساں بھی انہاں کو پہلے بنا نال دیکھ چکے ہیں 80% تو پھر سو اتنے نیک نہ بنو. ایو تو سارے مذہبی رہنماواں سب مروائے وہ بھی میں آدھے ہیں اساں نیک ہیں باقی سب خراب ہیں انہاں بن گئے تھے. ہوں خان صاحب جی رئیس سے کسر ہے پوری کی ساری التجا ہے کہ نفرت دے نال غصے دے نال ایک بے کو دھکا دیون نال اور ایک بے دے نال مستقل جدائیاں کرن نال کدے ہی کوئی قوم ایک گھر بھی ترقی نہیں کرے گا. اگر گھر دا والد جڑا ہے وڈا ہے وہ ہر روز آ کے روز بالاں کو برا بلا کے وہ تنگ آ کے یا تو بال اون ویلے آسن جل ستا پیا ہو سی یا آخر ایک دیوار وہ جھگڑ پوسن یا منہ کر ویسن. سو ساری تو یہ التجا ٹیچر ہے ایسا ہمیشہ عرض کرے نے سارے بالا بچوں کو کہ بھائی نفرت ان کا کوئی نفع ہے ہی کوئی نہ. نفرت دا کوئی نفع ہی کوئی نہیں دا نقصان ہی نقصان ہے. تو ساری جڑی سرزمین ہے ایسا تو اپنے سارے ایک سریکی وسیب اگر رکھوں اپنے سارے وطن دے لوگوں کو ساری التجا ہے کہ ایک جنگ ایسا بھوگی کھڑے ہیں کہیں دا کوئی فرقہ ہے کوئی مذہب ہے کوئی زبان ہے اسا جھگڑے تو نہیں بننا. ساکو اپنے درگاہ دے نال وابستہ جڑے ساری روایت صوفیاء ہیں وہ یہ سکھایا کہ جھگڑے دے
نال کہیں کہیں قوم ترقی نہیں کی تھی. تو سو میں کی طرفوں یہ عرض ہے اللہ تو کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے نوجوانوں کو, اور تو کو محبت ہی اساں سکھا سکتے ہیں ٹیچر یا بزرگ, ہمیشہ خوش رہو, اللہ تو کو خوش و خرم رکھے. کوئی دوست ویسے گال کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے تے کوئی, ہاں بسم اللہ. بالکل جی جی ٹھیک ہے صحیح دور تے کچھ خار لوگ ہیں ہے تو مسلمان بل اصل مسائل مشکلات اساں بات میں بھی ہیں. میں سے وہ یہ ہو جائے کہ آلریڈی جو ہے یہ القرآن بس ٹھیک ہے. عرض ہے میں تو ہوں تاریخ دا تجربہ دسے کہ ساڈے کولو سلطنت عثمانیہ یہ ریسنٹ گال ہے, ساڈے کولو خلفاء دی ریاست ہے یہ عباسیاں تک تا چلتی رہی ہے نا, بہت وڈی ریاست ہے, لیکن نظریاتی ریاست دا ہکو مسئلہ ہی ہوئے تھوڑا دل چاہے تو جاری رکھو, لیکن جیرے ویلے تھوڑی جی طاقت کمزوری آسی, پاور تھوڑے کو گھٹ سی, ان ویلے تھوڑی ریاست بکھر ویسی. اگر تساں ایک لکھیا ہویا کنٹریکٹ نہ کرے سو, یہ تجربہ اج دے ٹائم دا تجربہ ہی ہوئے. مسلمان تو ہوں اساں ہیں عرب ہیں, عرب تے سارا ایک ملک نہیں ہو سکتا, یہ ذہن جو تساں کٹ دیو. ایرانیاں تے عرباں دا ایک ملک نہیں ہو سکتا, ٹرکش دا تے عرب یہ ایک ملک ہا پیا لیکن ترٹ گئے, کھڑا نہیں تھی سکیا. ایسٹ پاکستان تے ویسٹ پاکستان ایک ملک ہا لیکن نظریہ آئین نہیں سے بنایا تو کھڑا نہیں تھی سکیا. یہ ہے وہ تجربہ. باقی اگر سارے پاکستان جو زور ہے جناب جی میں فرمایا یہ کو کچھ عرصہ چلا دے ہیں. ہوں تو خیر مذہبی رہنما بھی یہ گال نہیں آتے, وہ دن یار آئین سارے اسلام والے حدود ہیں پیاں سا کو وہ نہیں رکیں دا, سارا جیرا مذہب ہے اساں کو پریکٹس کروں. لیکن تجربہ تاریخی یہ ہے کہ جیرے ویلے تساں بہت سارے قوموں کو ایک مذہب دی بنیاد تے کٹھا کریں دو تو کچھ عرصے بعد وہ ریاست اثر ڈٹھے کہ وہ نہیں برقرار رہ سکتے. یا تو ایسا کہ من ہی بدل رہے ہیں یا سارے اصحاب کی طبیعت چل رہے ہیں تو اور سب کو نقصان ہوتے رہتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ 22 کروڑ آبادی اصل تو کہ رول ماڈل کردار ادا کرنا چاہیے ہے کہ ساری تربیت یا اخلاقیات مسائل ہیں قرآن جس کو پڑھتے کیا نہیں یا اسم علماء سازیج ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں. اصل آئین قرآن دیکھو سی یہ جڑا ہے نا ریلیجن دا ایشو تو میں نہیں سمجھا سکتا کیونکہ میرا شعبہ نہیں, لیکن یہ میں تو وہی عرض کراں جتنے لوگ پاکستان دے حج کرن ویندن جتنے عمرے تے ویندن باقی ملکاں دے مقابلے زیادہ ویندن. سارے لوگ مذہبی بھی باقی مسلم ممالک دی نسبت گھٹ کوئی نہیں, اور اخلاقی طور تے بھی سارے لوگ کوئی اتنے غیر معیاری نہیں ہیں باقی مسلم ممالک کو. لوگ سارے لوگ بھی اخلاقی طور تے تو سمجھ کوئی رسو یہ سارے شہر ہیں بازار ہیں گلیاں ہیں تاری موومنٹ ہر قسم دی تھیندی ہے. تو کتنے لوگ بد اخلاق تو سامنے اپنے نظر ہیں, بڑے سونے لوگ ہیں سارے, لیکن ہوندا یہ ریاست ہکی بہت سارے لوگ کٹھے نہیں رہ سکتے. بہت اختلاف فاصلے بہت ہوندے, زبان دا فرق ہوندے, سوچ دا فرق ہوندے, بہت سارا لباس دا فرق ہوندے. ہوں تو میں کو دسو یہ سارے علاقے دے اساں عرب سارا لباس پا سکتے ہیں یا اساں انہاں دا پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. انہاں کو اپنے لباس سڑپ لگتے, سا کو اپنے لگتے. انہاں دی زبان عربی ہونا اساں سارے عربی تو نہیں بول سکتے, وہ نہیں بول سکتے اساں. اگر فالو کر عمران خان کو یا فالو کر پرویز الہی کو یا فالو کر نواز شریف کو شہباز شریف کو یا فالو کر لیڈر کو, کیا وہ آئین قرآن مجید کے مطابق ہے؟ اگر وہ کیا نہیں والا ساتھ ہیں بھی لا قانونیت کیوں ہے, گینگ ریپ کیوں ہے یا کرپشن کیوں ہے یا سارا نظام ہی خراب ہے اور ادھر نال انسانیت تباہ نہیں پی ہے اور بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. کمانڈر یہ گال اتنا پاکستان بہت تھیندی رہی ہے, لیکن ہون زیادہ تر اتفاق رائے مذہبی رہنماواں دا ایشو ہے کہ جناب
इन्दे उत्ते ज़्यादा जोर देवन वाली जो आई नहीं गल वैसी ते वाला ये ना होवे वाला बिल्कुल रहे ही ना वनू मुल्क की गाल खड़ूं ये एक गाल चलती रही। सो ये मेरा ख्याल है रिलीजन मेरा शोभा नहीं है, मेरे को ज़्यादा सवाल ना करो तो चंगा है, मजहब मेरा शोभा नहीं। जी बेटा हुण से इन्हां दी थोड़ी सुन गिंदे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 28 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत की जी हाँ बिल्कुल। उन्हां विच हर किस्म दे हर मजहब दे लोग हैं, जी हाँ लेकिन वो आइन कानून कुरान दा आइन इहदे विच कोई शक सारे बने दे ना। बिल्कुल आइन लिखा गया कुरान दे मुताबिक, कानून बनाए गए कुरान दे मुताबिक। असा मुसलमान है, सारे दिल च ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि साडा मुल्क इस्लामी उनका आइन ते कानून कुरान के मुताबिक होना चाहिए, ना कि ये दुनियावी कानून। साकू छुटकारा आखरत कुरान दे आइन के मुताबिक तीसी कि दुनियावी कानून के मुताबिक अस सारे दोस्त की हैं। देखो आखिरत की जिम्मेदारी तो मैं आप गुनाहगार बंदा मैं नहीं दोस्तों मेरे ख्याल है कौमी हवाले नाल अगर गुफ्तगू है ना सही है। मुल्क सारा जेरे वेले बने सारी बदनसीबी है कि शुरू को आइन नहीं बन सकिया। असा कई गहाल दुत्ते मुत्तफिक सारे नहीं थी सके। उनका नतीजा ये निकले कि साकू बहुत सारा नुकसान पहुँचे, बंगाल सारे को अलहदा थी गए। जेरे वेले 70 वाला चैलेंज आया है कि भाई हुण असा क्या करूँ, तो उन वेले ये फैसला किया गया कि जेरे इतना कौमा वसजन उन्होंने नुमाइंदों को सदो तो एक मुआहदा थी गए। साढ़े सराइकी लोग जड़े हैं उन वेले साढ़े को चूँकि ब्रिटिश दौर जड़े वेले साढ़े को सूबा है ही पिया। बरतानिया ने मूल राज की हुकूमत ख़त्म करके जिले जंग थी है साड़ा ये प्रोमिस को तोड़ दिते और एक वड्डा पंजाब होंदा उन वेले कश्मीर भी पंजाब है छा बहु वड्डा खिता ही जरा उन्होंने सूबा उन्हें शामिल कर दिता। पाकिस्तान जेरे वेले बने साकू इवें ही सूरत हाल मिली है। नतीजतन 73 जिले आइन बने साकू सारी अगर एक पोर्शन सारी वेले रियासत बहावलपुर सिर्फ एक होंदी आई, वो भी मगरबी पाकिस्तान जिले बनया उनका हिस्सा बन गई है। जिस टाइम बहाल किते ने 73 के आइन के तहत तो साकू कोई उन्होंने हकूक नहीं दिते जोग्राफियाई वाल। असा लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार पंजाब जिहड़ा है बहु वड्डा सूबा है आबादी के लिहाज नाल, असा को बहु तकलीफ है उहदे विच। साढ़े किते मसायब हैं साड़ा अगर ये इतने कुछ सूबे हैं जिहड़े मतलब बलोचिस्तान है सारा इलाका बहु है लेकिन आबादी उनकी बहु थोड़ी है। ये साड़ा वो सूबा है जिनकी बहुत ज़्यादा आबादी है। इन वास्ते साकू अपने मुश्किलात सामने आए उनके उत्ते सारी तहरीक शुरू थी हकूक के हवाले ना कि भाई ये साड़ा ये एरिया है, तारीखी तौर पर भी साड़ा को हाई पिया, साड़ी ये ज़बान है। साकू अगर एक सूबा मिल वने पाकिस्तान के आइन के तहत जेड़ा कि आइन के अंदर सूबा बनावन के तरीके दर्ज नवा सूबा तो सब बना सकते हो। जिमें कि हुण गिलगित बल्तिस्तान के उत्ते गाल बात शुरू हुए। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई है जदा उन्होंने को गिलगित बल्तिस्तान को एक ऑटोनोमस बॉडी बना गई, सूबा नहीं है वो, पाकिस्तान का आइनी तौर पर हिस्सा भी कोई नहीं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कौमी असैम्बली च नुमाइंदगी कोई नहीं, सैनेट च भी नुमाइंदगी कोई नहीं। उमें सारी जोग्राफिया का सारा हिस्सा है, आइनी तौर पर सारा हिस्सा नहीं है। हुण जिस टाइम चीन को वहदा पे पाकिस्तान के उत्था साकू दयामीर भाषा डैम बना दो, 12 अरब डॉलर प्लस का खर्चा है। चीन वाले ने उन्होंने को एतराज़ किए कि जनाब असा अगर 12 अरब डॉलर खर्च करे सूँ वो तो तुहाडा आइनी तौर पर हिस्सा ही कोई नहीं, उनकी गारंटी तुसा सब की मेरे सो। मालियाती इदारे जेड़े हैं इंटरनेशनल IMF है, वर्ल्ड बैंक है या इस तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो इदारे इतराज़ करे सन साढ़े उत्ते। असा चूँकि उन्होंने मैंबर हैं सिग्नेटरी हैं, वो आखसन जनाब तुसा एक ऐसी जहाज उत्ते 12 अरब डॉलर खर्च किए जेड़ा तो हालें कहीं मुल्क का हिस्सा ही कह नहीं।
یہ اعتراض تھی نہ پہ جن کی وجہ کو یاد اسی میٹنگ تھی والی تھوڑا جھگڑا پی گیا کہ جناب اگر اتنا خرچہ کریں پہ تو پہلے ہی کوئی حصہ بناؤ صوبہ ڈکلیئر کریں دے جو بھی ڈکلیئر کرنے ہو تمہارے آئین چ لکھا ہوا ہوئے کہ گلگت بلتستان کیا ہے اندھا این واسطے تمہارے کشمیر بین الاقوامی کوئی ادارہ انویسٹمنٹ نہیں کریں ساڈا جڑا کشمیر ہے ساکو آپ کو پیسے خرچنے پہ پنجابی چو تو سب بین الاقوامی کہیں ادارے کو آخو اتھا کاشے بڑھاونی ہے تو پیسے نہ مل سکتے کیونکہ وہ تمہارا کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں ہے آئینی حصہ نہیں ہے سو یہ مسئلہ درپیش ہے اتھا صوبے دے بارے سوچیں پہن تے اساں دا 40 سال کو آ دیکھنے ہیں کہ مہربانی کراؤ ساڈا ساکو صوبہ بنا دو اساں اوکھے ہیں صوبہ سارا بہت وڈا ہے پنجاب ساکو کام کار کی تکلیف تھی ہے ساری ترقیاتی فنڈ ساکو نہیں ملتے میاں شہباز شریف آ ویندے ولا یک کے پیسے اتھا ہی لا دے ساڈو بالکل توجہ نہیں دیندا تے ولا جلا ساڈو بزدار صاحب لیندے ہو اندے کولو تھوڑی عقل کولو پیدل ہوندے ہو اساں کینتے مروں جی بسم اللہ حضور جو سارا ینگسٹر ہے سارا جو پاکستان ہے یہ خوف اور مصلحت کا شکار ہے تے تساں ساری یونیورسٹی ہو ساری آگاہی ہو سارا فکر و فلسفہ ہو یہ خوف اور مصلحت اس ینگسٹر دے اندر کیویں سب ختم تھی ہے کیونکہ انسانی تاریخ دے اساں بھی طالب علم ہے سارے شاگرد ہیں تے بچے خوف اور مصلحت کا شکار ہیں ایک اس سوال کا بھی حصہ ہے کہ اکثر ہے دوست اس طرح سیکریٹری جاتے ہیں آنلائن راجہ بھائی سرائکی صوبہ بڑھ سے سب کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ نہیں ایک گندا سوال نہیں ہے فائدہ تو دیکھو یہ انسانی ہے کہ کیا انہیں کوئی فائدہ بھی تھی سی فرض کرو یہ میٹرو بنی ہے سارے ملتان دے سارے ممبر اسمبلی رل کے گئے میاں شہباز شریف کو خدا دے نامن یہ میٹرو فیل تھی ویسی تو ساکو یا خوبصورت ایویں جویں سڑک بنیا پین ایویں ساکو 23-24 ارب روپے لگ گئے ساکو ایو جہاں بہترین سڑکاں بنا دے وہ کہ یار میں معاہدہ کر چکا چین دے نال کمپنی نال معاہدہ تھی گئے ہوں میں تبدیل کرے نا تو سارے پیسے چلے ویسے تساں ضد نہ کرو تساں بنوا گنو ہوں وہ اپنی جگہ تے سچا ہو سی سارے بندے بھی سچے ہیں وہ پروجیکٹ جڑا ہے غیر منافع بخش دی گئے جی میں ہوں لاہور دی ٹرین دے بارے آکھیا ویندا پیا کہ وہ ٹرین جڑی ہے وہ ہر سال بہت سارے پیسے ادھر تے خرچ کرنے پہ سن سو ایک گال کہ میں کوئی نہ فائدہ تھی سی یا نہ تھی سی ایک گندا سوال نہیں جڑا ہے نا خوف وجہ ہے سیاسی موومنٹ خوف کو گھٹیں دی میں ان تو کوئی مثال دینے ہیں جو ہی تساں سیاسی طور تے مضبوط تھی ہو خوف تو گھٹ دے مہینہ پہلے جیرے ویلے تک پی ڈی ایم کوئی نہ بنی آئی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تے اندر جلسے نہ تھے ٹی وی دوتے فوج دے بارے گال کوئی نہ کر سکتا جیرا گال کرے نا ہفتے بعد وہ جرنلسٹ کوئی چاہے نا ٹی وی پر 3 جلسے نواز شریف صاحب نے گال کی تھی وہ ٹی وی کو آزادی مل گئی سو سیاسی موومنٹ جڑی ہے وہ خوف و خدشات کو گھٹیں دیے ہوں یہ موومنٹ تھی نہیں پئی ہے ہوں بہت سارے لوگ آخر تو یار یہ تو نقصان تھی سی وہ بھائی پچھلے 10 سال کو تو بلوچستان ہے تو کوئی بندہ ہی نہیں گیا پاکستان دا پولیٹیشن ون کے بلوچ جو اتنے پریشان ہیں انہوں نے گال ہی کہیں نہیں کی تھی اگر یکے ملک دی قیادت اتھا گئی ہے اور اتھا ون کے بلوچاں دے حقوق دی گال کی نے تو بلوچاں دا اعتماد وجھے لوگوں تھوڑے ملک دیتے اور اتھوں دے رہنما مریم نواز کو ملن کیتے جاتی عمر آنے پر اتھوں دے رہنما چل کے بلاول بھٹو کو ملن آنے پر این واسطے کہ انہوں نے حوصلہ وجھے کہ یار کوئی تو سارے نہ چاہنے والا ہے سو سیاسی موومنٹ جیڑی ہے تاری قومی سیاسی موومنٹ تاری جتنی طاقتور تھی سی تارے نوجوانوں کا خوف گھٹ سی ورنہ تو دے دے پہ سارے ایم این ایم پی انہوں نے خوف نہیں گھٹتا یہ ہاتھوں ڈرے دن سکوں یہ ایک نوار ایک پارٹی چوندن بئی نوار بئی چلے وینن کہیں ویلے تو آدن توارے مطالبے جائز ہیں کہیں نوارے آدن بئی پارٹی ون کر دن اساں آدھے ہوں یار پچھلی پارٹی جاوے آدھے آئے توارے مطالبے جائز ہیں ہوں ایندے چاہے ہو تو چپ کر گئے ہو ادھر سی انہاں یہ ساری سن دے نہیں وہ ہوندہ انہوں نے اپنا مفاد ہے مرنا یہ ہے سیاسی موومنٹ ساری سٹرانگ تھی سی خوف گھٹ ہوئی سی اور فائدے والی گال بالکل سوچنی چاہیے اور فائدہ ہی دا یہ ہے اگر صوبہ بنوے سی تو تہاڈے مسائل تہاڈے قریب حل تھی سن تو ونجن آسانی رہا سی اون سیکریٹریٹ دے وچ بہت سارے بندے
ایسے بیٹھے ہو سن جڑے تھوڑے واقف کار ہو سن بہت سارے جاب کریٹ تھی سن اگر فنڈ آسن صوبے کو جرا تو آپ کو نیشنل پول جو پیسے مل سن تو وہ تھوڑے علاقے تو خرچ تھی سن اگے میاں صاحب شہباز شریف صاحب زیادہ انتلا رہے ہیں کیا کروں یہ فائدہ تھی سی جی بیٹا ہاں یہ بالکل وہ جڑے ویلے نیشنل پول جو تو آپ کو حصہ مل سی تھوڑے کو کم بھی زیادہ تھی سن مسئلہ پاکستان دا جڑا ہے نا ایک ساری ایک میں تو عرض کیتے دو مسئلے آندے پین جڈن دا پاکستان بنے جڑے چیلنج کرے آئین کو جویں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پہلے سارے کو بہت سارا طاقتور مذہبی پارٹیاں ہوندے ہیں سیاسی وہ چیلنج کریں جان وہ آدھن سی آئین تو پڑھو سارا آندھا پہ سارا مذہب جو ہے وہ ایسا انہوں کو عرض کریں دیں سیاستدان کہ یار کوئی ریٹن کاغذ ہی بنے سوں کہ نہ بنے سوں مذہب تو سارا ہے یہ ایک مسئلہ ہوندہ دوجا مسئلہ ہے ساری پاک فوج وہ یادن یار سارا جیرے ویلے دل آوے اسا آ ونجوں جیرے ویلے چلے ونجوں سارے کو نہ پوچھو آئین انہوں کو رکیں دے وادن نہیں تساں سونے ہو تساں اچھے ہو تساں سارے کتے قیمتی سرمایہ ہو مگر یہ آئین بنیا کھڑے ان دے وچ تہاڈا ایک کردار متعین ہے تساں او کام کرے سو تو ملک کو فائدہ تھی سی ایک منٹ بیٹا سیاسی خاندان ہیں جنہوں کی صوبہ تحریک شرکت بڑی ضروری ہے لیکن پیدا کروں کیونکہ انہوں کا ہونا بہت ضروری ہے سارے نال انہوں کا پروفائل کرتا ہے ایسا ہونا چاہیے تاکہ ایک تحریک اپنی منزل تک جتنی صحت پہنچ سکے کیونکہ اصل اگر صوبہ جنہیں پیچھا بنے گا جنہیں صوبے کے اندر وسائل ہے انہوں لوگوں نے ہی اپنے وسائل کی بل بھی انہوں نے دیتی ہے تو بہتر پہلے میں چاہیے ہے نا کہ یہ دیکھتی بنی کہ تاکہ اصل انہوں نے دوست بن وہ سارے دوست بننے اچھا میں کو تقریباً 40 سال تھی گئے سرائے کی تحریک دے نال میں وابستہ ہوں میں تو اپنا تجربہ دس سکتا تجربہ یہ ہے کہ جڑا سیاسی بندہ الیکشن لڑن والا ہے وہ اون ویلے تاری گال سن دے جلے لوگ تاری گال سن دے ہوں اگر لوگ یہ سوال کرے سن انہاں کو لو جائیں ووٹ دیونے ساری کوشش دے نال تھوڑا جہاں ووٹ بینک جڑا بنے پچھلی دفعہ جڑے ویلے میاں نواز شریف دے خلاف ایک پارٹی بناون دی انہاں کو ضرورت پیش آئی ہے تو انہاں کو سرائے کی محاذ اتھا بناونا پہ صوبہ محاذ بناونا پہ کیونکہ ہون کچھ سارے لوگاں کو ایک خیال آمن پہ گئے کہ یار یہ گال جڑے سارے آدھے پین بندے درست ہے یہ بن کے سمجھاونا انہاں کو یہ گال ہے ناک سونا تو سنسی سارے نہ والا ہو وہ سب کیا فائدہ ہے وہ دنسی ساکو تو اتھا فائدہ ہے جتا ممبر بن دے ہیں اگو ساکو پیسے مل دن اگو وزارت مل دی ہے اگو کار مل دی ہے تو سا پہلے زمین تے بیٹھے ہو جیرے ویلے سارے نال زمین تے بیٹھے ہوئے لوگ آکسن صحیح ساری گال کرے سو دا ووٹ نہیں سو نہیں تا نہ دے سو اون ویلے توارے نال آسن منت سماجت نال آج تائیں کوئی سیاسی بندہ کوئی طاقتور بندہ پیر پکڑن نال توارے مفاد دا خیال نہیں رکھدا تو سا تھانے دار دے پیر پکڑ دکھاؤ وہ دوجا رشوت رسی جاؤ اون دا کام کرے سی توارے نہ کرے سی نعرہ سریکی وجہ ہے نعرہ سریکی یہ تو سارا لوگ کنوینس ساکو کرنے پوسن اوکھے تھے سوکھے تھے ٹائم زیادہ لگے گھٹ لگے قوماں دی زندگی دے وچ 50 سال 40 سال کوئی گال کوئی نہیں میں تو پہلے بھی عرض کیتے کہ کرد جڑے ہیں 1000 سال کو لو عرباں دے خلاف کھڑے 1000 سال کو لو اجن بھی انہوں دا ملک نہیں بنیا قومی آزادی دی تحریک اور بلوچ اپنے دیکھو وہ اپنے رائٹس کی تھے 70 سال کو توارے خلاف کھڑے تھے وہ آدھن ساکوں
انہوں نے اپنے ایمبیشن ساکو یہ حقوق ملنے چاہیے. سو حقوق دی جیری لڑائی ہے وہ منت سماجت دی کوئی نہیں. اندر کتے تو آپ کو اپنے لوگوں کو بولن سکھاونا پوسی جلے بولے سن تا. میرانی صاحب ایک المیہ ہے کہ تُس صحیح آدھے پہ ووٹ بینک کچھ بنا ہے جن کوئی تھوڑا بہت سارا نام گزا رہے لیکن جی الیکشن آتا ہے نیشنل لیول تے یا بلدیاتی لیول تے وہ آپ لوگ پچھاٹ رہے ہیں اپنے ووٹروں کو خود ساتھ بیٹھے ہیں کہ تم فلانے کو ووٹ دے دو فلانے کو ووٹ دے دو. اندر میرے خیال کے سب بہت کمزور تھی وے سرکی کی جی تحریک بھی کمزور تھی وی تو سارا طاقت ختم تھی وی. دیکھو اس پولیٹیکل اسٹریٹجی کی گال تو کریں پہ زیادہ تو سیاستدان ہی ان زیادہ کمپیٹنٹ کہ کیویں الیکشن کے موقع تے حکمت عملی بناونی چاہیے. مگر میں تو پھر بلا وہ عرض کرے سا کہ جڑا سبق سا کو دے گیا نا صوفیاء وہ آدھن صحیح جلد بازی ٹائم لگ سی او کچھ گزرنا پوسی. یہ اپنا پاکستان ہے نا 50 سال کو 70 سال کو فوج کو سمجھے دے کھڑے ہیں واسطہ ہی قرآن دا تو مارشاء اللہ نہ لیا کرو تاری وجہ کو نقصان تھی نہ پہ. وہ اپنے سارے گھر دے بندے نہ ہوتا انہوں کو پیار بھی کرنے ہیں لیکن انہوں کو سمجھاونے تو ناکام بندے پہ وات ولا کوشش یہ کریں دے راسوں. اچھا اگر 20 سال بعد سکھوے سن 50 سال بعد تا سکھ سن 100 سال بعد تا سکھ سن این واسطے گال ہے کہ اگر تو اساں سمجھتے ہیں سچ ہے تو اساں سچ سمجھ کے کو کھڑے ہیں کہ اے ضروری ہے. 12 کروڑ دا صوبہ جیرا یورپ پورے دے وچ این جڑا وڈا ملک ہی کوئی نہیں اتنی آبادی والا. پورا روس جڑا 1 کروڑ 70 لاکھ کلومیٹر سکوائر کلومیٹر دا ملک ہے روس ان دی 14.5 کروڑ آبادی ہے ٹوٹل. تو ایک صوبہ 11.5 کروڑ دا ہے. یہ اصا اپنا نقصان کریں پہ ہیں. اندر جگہ آدھے نا گورننس اچھی ہو ہی نہیں سکتی. سو اپنا نقصان کیتی میں نے کریں کہیں تا کلا سی. جی بیٹا یہ ذات برادری جڑی ہے نا یہ بعض دفعہ مکس کر رہے ہیں. قوم دا میں تو کو عرض کیتے یہ ایک وڈا ٹرم ہے. ذات برادری ہے بالکل نسلی ہے کہ اے بھائی ماں پیو دادا سوت مسات این کو بن دی ٹوٹل برادری جڑی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ان کو بعض دفعہ ساکوں اے پرابلم آئی جرے پٹواری ہیں نا سارے انہوں نے اصل جڑے وہ بنائیں ملکیت دے رجسٹر جی جا یہ چونکہ اون ذات برادری جڑی آئی وہ قوم دا نام دے دیتے ہیں. وہ ایک کنفیوژن آتا پہ وہ قوم دی ٹرم نہیں وہ دراصل برادری ہے. یہ غلط چونکہ شاید وہ لکھن دے وچ اون ویلے یہ لفظ انہوں کو سمجھ نہیں آیا چونکہ انگریز بھی کوئی ساری زبان تو نہ جان دیں. میرا سوال یہ ہے کہ تساں کہ کرد قبیلہ جڑا ہے بلوچاں دا قبیلہ وہ 1000 سال ٹھیک ہے تھی گئے اپنی جد و جہد کریں دے. وہ زمانہ قدیم آئی کہ 1000 سال دا سفر تساں ہن اتنا سپیچ کریں دے کھڑے ہو تو یہ نینو ٹیکنالوجی چلتی پئی ہے پوری دنیا تو کو دے دی پئی ہے اور این جدید دور دے وچ ایسا بیریئر کہ ہے کہ اساں اپنی منزل تی کرنی نہیں. اصل مسئلہ ساری ریاست دا ہے. ہوں بات پچھو تو ول ویسو نا ساری ریاست کنفیوز ہے. جرا اسا شروع دیوار کو اسا کنفیوز آنے پہ کہ کیری شے کو مننے کیا کو نہیں مننا. اسا پہلی دیوار کو میں تو کو عرض کیتے کہ اور کتنا بڑا فیصلہ جڑا سا کو نقصان کیتے بنگال دے وچ کہ بنگال دے وچ سارے فادر آف دا نیشن گئے انہاں آکھے کہ بنگال وچ قومی زبان اردو ہو سی. 100% لوگوں دی قومی زبان بنگالی ہے. رسم الخط بھی آ لکھی دی بھی یعنی بئی طرح ہے. وہ اٹھ کر انہیں کہ یار کیا دے پائے ہو تساں سب کو 100% لوگوں کو یہ زبان نہیں آتی. ساری رسم الخط بھی آئے اساں ہی زبان کو کڈن سکھسوں تو کڈا بولے سوں
سو یہ ہے سارا تھوڑا شروع کو کنفیوژن آتا پہ کہ اسا اپنے قوم کو مننے یا نہیں مننا. جی دارا کوئی نہیں ایسا اچھا ہوں مستریوی اضلاع دے اعداد و شمار کٹھے کرنا یہ ایک بندے کو واسطے کہیں تا سارے کو ادارہ تو یہ ایک کو سرائکی میں بڑھا گیا گیلانی صاحب اللہ انہوں دی عمر دراز کرے سرائکی ریسرچ سینٹر. لیکن یہ ہے کہ چونکہ انہوں کو وسائل بہت بیٹا محدود ہیں ہاں وہ وال اتنا کام بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑا ہی نفیس اور اچھا کام ہے جڑا تو سفر میں پہ ہو مگر ایندے کتے جتنا وڈا ادارہ جتنے وسائل چاہیے چونکہ ساکو میسر کہنی این واسطے سارے کو ایدا کوئی ڈاٹا کوئی نہیں سارے کو ڈاٹا کوئی نہیں. جی بیٹا بسم اللہ ہے تو میں تھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے نہیں تو جو دل دے آکھ یار یہ آکھ سوں تو ایک بہن گال کلیئر دی کھول کے گال کر کھول کے ذرا دل یہ تو آسادے پہ وہی تو سرے کس بھی کوئی نہیں وہ ساکو یہ پوچھ دیا میں کہ یار اساں انہیں کو آدھے سارے اساں کہ یار یہ جو صوبہ بن سی کیپیٹل جو بنے ملتان وہ گلو سب تو پہلے فائدہ تو کو تھی بھائی جیڑی تاری جداد آج کروڑ روپے دیے وہ 10 کروڑ دی تھی ویسی سیکھے کہ نہیں جیڑا کاروبار آج فرض کرو مہینے دا تو 10 لاکھ کما دے ہو تھوڑا 5 لاکھ دا تھی ویسی تو آگو کتوں نقصان ہے تو اب تو نقصان ہے ایک ہے نا یہ بیٹا خوف دیکھو جڑا مائگریشن دا تجربہ ہے ہندوستان دی تقسیم دا جڑا تجربہ ہے وہ اتنا ہولناک ہے اور اندر لوگوں کو اتنی تکلیف تھی ہے کہ یہ سوال انہوں دا غلط سوال نہیں یہ درست گال ہے یہ تجربہ ہے وہ اور اندہ اثر رہ ویسی اساں ولا التجا کریں ذرا سو مگر بیٹا اندہ اثر بھی رہ ویسی کیوں کیونکہ وہ اتنا گندا تجربہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں سارے اتنے تو نہیں ایک گزری جڑے اتوں کو اتھا گئے جڑے اتوں کو اتھا آئے یہ انہوں تے گزری ہے اور انہوں کو ہی تکلیف دا پتہ ہے اور یہ سوال رہ ویسی صحیح گال ہے صحیح گال ہے یہ بیٹا بالکل تیرا سوال درست ہے یہ سوال رہے ویسی اور اسا ہمیشہ اپنی التجا نال سمجھیں دے اے رہ ویسوں کہ اے ہن وطن ہے اندے اسا سارے ہیں کٹھے آج نہیں انہیں اسا کوشش جاری رکھنی اسا ناراض نہیں کرنا انہاں کو ہن اسا ڈاڈی نال جا اماں نال تو نہیں لڑ سکتے وہ جو آدھی آکھے بیٹھی ٹھیک ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسا این وطن وچ رہندے پے ہیں این وطن دی خوبصورتی ان دی ترقی یہ سارے بالاں دی سارے آمن والی نسلاں دا مسئلہ ہے. سر ایک چھوٹا جا سوال میرے جی بیٹا کہ ہر صوبے دے وچ پوری ماں بولی کو زیادہ بولا ہے جی جی کیا اساں سرائکی لوگ اپنی ماں بولی کو کتنا زیادہ بولے یہ مسئلہ ہے جیڑا بھی علاقہ بیٹا محروم ہوندے نا اگر تہاڈا اپنا صوبہ ہوے ہا تسا زیادہ بولو سندھ وچ ونجو نا سندھ زیادہ بولے سن یہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ جیڑا اتھارٹی آندی ہے یعنی جڑا اتنے افسر بیٹھا ہوندے وہ پتہ نہیں پشتون ہے پتہ نہیں سندھی ہے پتہ نہیں پنجابی ہے پتہ نہیں وہ سرائکی ہے کون بیٹھے نتیجتاً وہ جھجھک پیدا کریں گے اتھارٹی جڑی ہے چونکہ اتھارٹی اتھاں تہاڈی متعین کوئی نہیں تھی کھڑی تو کو یہ احساس کم تری رہے ویسے یہ تسا تو نوجوان ہوئے اللہ تو خوش رکھے جب اسیں تو اپنے بال جڑے ہسیں اون ویلے تو یہ زبان اتنے لوگوں دے وچ بولن دی ہمت ہی کہیں کوئی نہ ہوندی ہے سیاسی جیتو جو دی وجہ کو لو یہ ایسا سارا کچھ کرنے لگے یہ پہلے تک کوئی نہیں سو یہ سیاسی طور تے اعتماد آسی وقت دے نال آسی انہیں کتے انتظار کرنا بڑا ضروری ہے یہ واسطے دا سا نوجوان دے پچھو کھڑ دیں اسا دیں یار اجن بہت ٹائم لگ سی
اختلافات دور تھی سن پچھو نہیں کھڑا ہے پوسٹ نہیں ہمیشہ تو خوش رہو دیکھو سیاسی تحریک ہمیشہ نوجوانوں کی تحریک ہوتی ہے ہوں اگر میرے کو کوئی ذاتی طور پہ پوچھے اگر پنجاب کے حوالے نال ٹوٹل سوچے پہ ہیں تو میاں نواز شریف شہباز شریف کی نسبت میں مریم نواز میں سا ہوئے کیونکہ انہوں کو 20-30 سال چھوٹی ہے نا چھوٹا سے نہیں وہ میں پنجاب کی پہلے گال کی میں کہ اگر پنجاب کی پالیٹکس کی گال میاں صاحبان کے مقابلے تو اتنا زرداری صاحب کے مقابلے سب بلاول ٹھیک ہے خواتین کو پسند ہے خواتین کو پسند ہے مریم نواز خواتین نہیں مریم دیکھو گال یہ ہے کہ میاں صاحب دوئے بزرگ ہیں انہوں کی نسبت بال ٹھیک ہے زرداری صاحب ہوں اگر وہ بیچارے بیمار ہیں چل پھر نہیں سکتے تو بلاول صاحب کو بہتر ہے نوجوان ہیں اگو 30 سال سٹرگل کرے سن دیکھو یہ بالاں دے تجربے ایویں ہونے بالاں دے جیرے بال کو انڈے گنن نہ بھیجے سو وہ ایویں انڈے کو کلو آکسی ویسے ایک بڑا دلچسپ گال ہے اچھا میں تو کو کلو دا فرق ایک مزیدار تو کو فرق دسے نا اپنا ملتان ہے نا ایک سیکنڈ ایک ملتان ہے نا اتنا کنو کلو دے لحاظ نہ ملتے ہیں لاہور درجن دے لحاظ نہ ملتے ہیں سو یہ اتنا ہی ملتان لاہور کراچی ونجو لاہور تو سر گھنسو نا کنو تو سر درجن دے لحاظ نہ گھنسو ملتان کلو دے لحاظ یہ اتنا فرق ہوتا ہے نہیں میں وہ صرف تو آپ کو مثال دیتی ہے انہوں دے بزرگاں دے لحاظ نال اچھا اتنا کوئی نوجوان اگر یہ نوجوان نسل دی گال تھی بھی اسا آکھے اسا تو رانا صاحب دے پیچھو کھڑے ہیں محترم اسا تو رانا صاحب نال کھڑے ہیں اسا بزرگ ہیں سارے نوجوان ہیں سب پیارے سو آخر کا مطلب یہ نہیں ایسا آدھے پہ کہ انہوں نے پچھو کھڑنے نوجوان نسل ہی سیاست کو اگا بدیں دیے تو انہوں کا کام ہے نوجوان نسل بھی اللہ تو خوش رکھے اسا تو ہوں بیکار ہیں سارے اتنی توانائی بھی کوئی نہیں سارے کو ہوں توقع بھی نہیں تو سا رکھ سکتے نہیں وہ بزرگ کا اپنا ایک بھی رول ہے بسم اللہ جی بیٹا میرا سوال ہے کہ خواتین کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے صوبے کی کامیابی دیکھو اے 50% آبادی خواتین دی ہے نا بیٹا اسا دو چیزاں دی سارے ریکویسٹ ہے ایک تا سب تو وڈا نظریاتی ہون اے ہے جو بھی تہاڈی زبان ہے اسا یہ نہیں دے کہ سرے کی اگر ماں پنجابی ہے ماں ہریانوی ہے ماں اردو سپیکنگ ہے پہلے 3.5 سال اپنے بال کو وہ زبان سکھاؤ جیری تہاڈی ہے ان دی وجہ ہے کہ ان دے ذہنی جڑی تربیت ہے نا زبان دے حوالے نال او اون زبان صرف تو کر سکسو دوجی زبان تو آپ کو چند ایک الفاظ آسن وہ تھوڑے الفاظ سکھے سو نتیجتاً تمہارا بال جن ویلے وڈا تھی سی ان دی وکیبلری ہمیشہ گھٹ رہے وے سی اور وہ نالج حاصل کرنے جو کوئی دقت پیش ہے ایک یہ تمہاری ریاست دا مسئلہ ہے ان تو ہوں اساں تبدیل نہیں تھی 3.5 سال کا کوئی نہیں وہ سا کو یہ پوچھ دوں میں کہ یار اساں انہوں کو آج ایسے سارے اساں کہ یار یہ جو صوبہ بن سی کیپیٹل جو بنے ملتان وہ گلو سب تو پہلے فائدہ تو تھی سی بھائی جیڑی تاری جداد آج کروڑ روپے دیے وہ 10 کروڑ تھی ویسی سیکھے کہ نہیں جیڑا کاروبار آج فرض کرو مہینے دا تو 10 لاکھ کما دے ہو تھوڑا 5 لاکھ دا تھی ویسی تو آگو کتوں نقصان ہے تو آگو تو نقصان ہے ایک ہے نا اے بیٹا خوف دیکھو جڑا مائگریشن دا تجربہ ہے ہندوستان دی تقسیم دا جڑا تجربہ ہے وہ اتنا ہولناک ہے اور اندر لوگوں کو اتنی تکلیف تھی ہے کہ یہ سوال انہوں دا غلط سوال نہیں یہ درست گال ہے یہ تجربہ ہے وہ اور ان دا اثر رہ ویسی اساں ولا التجا کریں راسو مگر بیٹا ان دا اثر بھی رہ ویسی کیوں کہ وہ اتنا گندا تجربہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں سارے اتنے تو نہیں ایک گزری
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲ ਉੱਥਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਇੱਥਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ को ही तकलीफ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਹੋਏ ਸੀ। सही गल सही गल ये बेटा बिल्कुल तेरा सवाल दुरुस्त है। ये सवाल रहे वे सी और असा हमेशा अपनी इल्तिजा नाल समझेंदे ये रहे सूँ कि ये हुण वतन है, इंदे असा सारे हैं इकट्ठे। अज नहीं इन्हें असा कोशिश जारी रखनी, असा नाराज़ नहीं करना उन्होंने को। हुण असा दादी नाल जां अम्मा नाल तां नहीं लड़ सकते, वो जो आदि आके बैठी ठीक है, मगर मसला ये है कि असा ई वतन रहंदे पे हैं, ई वतन की खूबसूरती, इनकी तरक्की, ये सारे बालों की सारे आने वाली नस्लों का मसला है। सर एक छोटा जिहा सवाल मेरे जी बेटा कि हर सूबे दे विच पूरी माँ बोली को ज़्यादा बोला है, जी जी क्या असां सराइकी लोग अपनी माँ बोली को कितना ज़्यादा बोले? ये मसला है जेड़ा भी इलाका बेटा महरूम होंदे ना, अगर तुहाडा अपना सूबा होवे हा तुसा ज़्यादा बोलो, सिंध च वञो ना सिंधी ज़्यादा बोले सन। ये वजह यह है कि चूँकि जेड़ा अथॉरिटी आंदी है, यानी जरा उत्ते अफसर बैठा होंगे, वो पता नहीं पश्तून है, पता नहीं सिंधी है, पता नहीं पंजाबी है, पता नहीं वो सराइकी है, कौन बैठे, नतीजतन वो झिझक पैदा करेंगे अथॉरिटी जड़ी है। चूँकि अथॉरिटी इत्थां तुहाडी मुतयन कोई नहीं थी खड़ी, तो को ये एहसास है कम तरी रहे वैसे ये तुसा दा नौजवान हुए अल्लाह तो खुश रखे। जब असें तो अपने बाल जेह्ड़े हसे ऊँ वेले तो ये जबान इतने लोगों के बोलन की हिम्मत ही कहीं को ना होंदी है। ये सियासी जिदोजहद की वजह को ये असा सारा कुछ करन लगे, ये पहले तक कोई नहीं। सो ये सियासी तौर पर एतमाद असी वक्त दे नाल असी इन्हें किते इंतज़ार करना बड़ा ज़रूरी है। ई वास्ते तो असा नौजवान दे पिछों खड़दे हैं, असा दे यार और अजन बहुत टाइम लगसी, इख्तलाफात दूर थी सन नहीं, हमेशा तो खुश रहो। देखो सियासी तहरीक हमेशा नौजवानों की तहरीक होती है। हुण अगर मेरे को कोई ज़ाती तौर पर पूछे, अगर पंजाब के हवाले नाल टोटल सोचते पे हैं तो मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की निस्बत मैं मरियम नवाज मैं सा हो, क्योंकि उन्होंने को 20-30 साल छोटी है ना, वो अगर 20 हैं नहीं वो मैं पंजाब की पहले गाल की मैं कि अगर पंजाब की पॉलीटिक्स की गाल मियाँ साहबान के मुकाबले तो उत्थां जरदारी साहब के मुकाबले साकू बिलावल ठीक है। खवातीन को पसंद है, खवातीन को पसंद है, मरियम नवाज खवातीन नहीं मरियम देखो गाल ये है कि मियाँ साहब उन्हें बुजुर्ग हैं, उन्होंने निस्बत बाल ठीक है। सरदारी साहब हुण अगर वो बेचारे बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, तो बिलावल साहब बेहतर है। नौजवान हैं, अगो 30 साल स्ट्रगल करे सन। देखो ये बालों के तजर्बे इवें होते, बालों के जेरे बाल को अंडे गिनन ना भेजे सो वो इवें अंडे को किलो आखसी। वैसे एक बड़ा दिलचस्प गाल है, अच्छा मैं तो आपको किलो का फर्क एक मज़ेदार तो आपको फर्क दसे ना, अपना मुल्तान है ना, एक सेकंड, एक मुल्तान है ना इतना किन्नू किलो के लिहाज मिलते हैं, लाहौर दर्जन के लिहाज मिलते हैं। सो ये इतना ही मुल्तान लाहौर कराची वनो, लाहौर तुसा गिनसो ना किन्नू तुसा दर्जन के लिहाज गिनसो, मुल्तान किलो के लिहाज ये इतना फर्क होता है। नौजवान नस्ल की गाल थी पी असा आखे असा तो राणा साहब के पिछों खड़े हैं, मोहतरम असा तो राणा साहब नाल खड़े हैं, असा बुजुर्ग हैं, सारे नौजवान हैं, सब प्यारे। सो आखिर का मतलब ये नहीं असा आदे पे कि उन्होंने पिछों खड़ने, नौजवान नस्ल ही सियासत को अगे बढ़ेंदी है, तो उन्होंने काम है नौजवान नस्ल ही अल्लाह तो खुश रखे। असा तो हुण बेकार हैं, साढ़े उतनी तवानाई भी कोई नहीं, साढ़े को हुण तवक्को भी नहीं तुसा रख सकते। नहीं वो बुजुर्ग का अपना एक भी रोल है। बिस्मिल्लाह जी बेटा। मेरा सवाल है कि ख़वातीन की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए सूबे की कामयाबी की? देखो ये 50% आबादी खवातीन दी है ना बेटा, असा दो चीज़ां दी साडे रिक्वेस्ट है। एक तो सब तो वड्डा नज़रियाती होवन ये है, जो भी तुहाडी ज़बान है
असां ये नहीं कि सराइकी अगर माँ पंजाबी है, माँ हरियाणवी है, माँ उर्दू स्पीकिंग है, पहले 3.5 साल अपने बाल को वह ज़बान सिखाओ जेरी तुहारी है। उनकी वजह है कि उनके ज़हनी जी तरबियत है ना ज़बान के हवाले नाल वो ज़बान सिर्फ तुसा कर सकसो। दूजी ज़बान तो चंद एक अल्फाज आसन वो थोड़े अल्फाज सीखे सो, नतीजतन तुम्हारा बाल जिस वेले वड्डा थी सी उनकी वोकैबुलरी हमेशा घट रहे सी और वो नॉलेज हासिल कराने जो कोई दिक्कत पेश है। एक ये तुम्हारी रियासत का मसला है, उनका तो असा तब्दील नहीं थी। 3.5 साल का स्कूल तो बाल